مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار اور ہندوستان پر راج کرنے والے مغلیہ خاندان کے آخری چشم و چراغ اکبر اور بابر کے جانشین بہادر شاہ ظفر جب لال قلعے سے آخری بار نکلے تھے تو یہ 19 ستمبر 1857 کا دن تھا۔ اب مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر لال قلعہ چھوڑ کر محبوب الہی خواجہ نظام الدین کے مزار پر پہنچے تو اس وقت بہادر شاہ ظفر کے چہرے پر مایوسی اور پریشانی عیاں تھی۔ اس وقت بادشاہ کے ساتھ مٹھی بھر لوگ تھے جن میں خواجہ سرابی شامل تھے، اور بادشاہ کے کپڑے اور سفید داڑھی خاک آلود تھی۔ اب خواجہ نظام الدین کے مزار پر جب بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ان کے ایک دوست نے ملاقات کی تو اس وقت بادشاہ کا کہنا تھا کہ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، کیا آپ کے گھر میں کچھ ہے جو آپ مجھے کھلا سکیں؟ چنانچہ پھر اس دوست کے گھر سے بہادر شاہ ظفر کے لیے کھانا لایا گیا جس میں روٹی اور مولی کے اچار کے سوا کچھ نہ تھا۔ چنانچہ پھر یہی سب کچھ مغلیہ خاندان کے آخری چشم و چراغ اور معزول بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو پیش کیا گیا۔ آگے سے بادشاہ نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا، کھانا کھایا اور پھر مزار سے ہمایوں کے مقبرے کی جانب روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف اس وقت کی فرعونیت سے بھری ہوئی بادشاہت برطانیہ کے ایک کمانڈر کو خبر ملی کہ بہادر شاہ ظفر اور ان کے چند بیٹے ہمایوں کے مقبرے پر ہیں۔ اب یہ سن کر میجر ولیم ہڈسن نے سپاہیوں کے ہمراہ ہمایوں کے مقبرے کا محاصرہ کر لیا۔ چنانچہ پھر میجر ولیم کو بہادر شاہ ظفر نے اس شرط پر گرفتاری دینے کی حامی بھری کہ ان کو اور ان کی اہلیہ اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یقین دہانی حاصل کرنے کے بعد بالآخر 20 ستمبر 1857 کو بہادر شاہ ظفر ہمایوں کے مقبرے سے نکلے اور گرفتار کر لیے گئے۔ اب میجر نے معزول بادشاہ بہادر شاہ ظفر اور ان کے خاندان کے لوگوں کو اپنی حراست میں لیا، لیکن دلی پہنچنے سے پہلے ہی میجر ہڈسن نے اپنا وعدہ توڑتے ہوئے ایک سپاہی کا پستول نکالا اور بہادر شاہ ظفر کے 2 بیٹوں اور ایک پوتے کو قتل کر دیا۔ جس مقام پر یہ واقعہ پیش آیا تھا اسے اب بھی قاتل دروازہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایشیا کے نقشے پر راج کرنے والے مغلیہ سلطنت کے آخری معزول تاجدار بہادر شاہ ظفر کو دلی پہنچایا گیا، جہاں ان کے خلاف مقدمہ چلانے کا فیصلہ ہوا، اور 27 جنوری 1858 کو اسی لال قلعے میں مقدمہ شروع ہوا جو مغل بادشاہوں کا ذاتی محل ہوا کرتا تھا۔ پھر انگریز عدالت نے مقدمے میں بہادر شاہ ظفر کو مجرم قرار دیتے ہوئے جلا وطن کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف برطانوی حکومت مغل شاہی خاندان کے تمام اراکین کو ہی جلا وطن کرنے کی خواہشمند تھی تاکہ مستقبل میں کوئی بھی برطانیہ کے خلاف بغاوت کی قیادت نہ کر سکے۔ تاہم بعد میں فیصلہ ہوا کہ صرف بادشاہ اور ان کے خاندان کے چند اراکین کو ہی رنگون جلا وطن کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے مطابق دلی سے کلکتہ اور پھر بحری جہاز سے بہادر شاہ ظفر کو ان کی اہلیہ، بیٹے اور بہو کے ہمراہ روانہ کیا جانا تھا۔ اس وقت کے دلی کے کمشنر کی جانب سے مرتب فہرست کے مطابق بہادر شاہ ظفر کے علاوہ حرم کی 5 خواتین اور 8 اہل خانہ بھی شامل تھے۔ اور پھر 7 اکتوبر سن 1858 کی صبح 29 افراد دلی سے روانہ کیے گئے جو 4 دسمبر کو کلکتہ سے رنگون کے لیے نکلے۔ اب بہادر شاہ ظفر کا ہندوستان میں یہ آخری دن تھا۔ پھر 10 دسمبر کو بحری جہاز رنگون پہنچ گیا، اور پھر رنگون میں بہادر شاہ ظفر کے خاندان کو 4 کمرے ملے اور ان کی روزانہ کی خوراک کا خرچہ 11 ٹکے تھا۔ اب بہادر شاہ ظفر کی جلا وطنی کے اس مقام کو انتہائی سخت سیکورٹی میں رکھا گیا تھا، جہاں پر کاغذ، قلم اور دوات پر مکمل پابندی تھی۔ معزول بادشاہ کو عام لوگوں سے بھی ملنے نہیں دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ معزول بادشاہ کے ملازمین کو بھی اگر شاہی خاندان میں کسی سے رابطہ کرنا پڑتا تھا تو اس کی اجازت کے لیے پاس لینا پڑتا تھا۔ مگر بہادر شاہ ظفر صرف ایک بادشاہ ہی نہیں تھے بلکہ وہ ایک شاعر اور خطاط بھی تھے۔ لیکن جلا وطنی کے بعد انہیں اپنی آخری شاعری
اور احساسات کا اظہار مکان کی دیوار پر کوئلے کی مدد سے کرنا پڑا۔ بہادر شاہ ظفر کو جب جلا وطن کیا گیا تھا تو ان کی عمر 83 سال کی تھی، اور اس وقت تک ان کی جسمانی اور ذہنی صحت کافی خراب ہو چکی تھی۔ تاہم اس کے باوجود برطانوی حکومت نے دوران جلا وطنی ان پر مکمل اور کڑی نظر رکھی۔ ان کے بارے میں ہر رپورٹ اعلیٰ حکام کو بھجوائی جاتی تھی، اور پھر 1862 کے وسط میں بہادر شاہ ظفر کی صحت تیزی سے بگڑنا شروع ہوئی، اور پھر 7 نومبر کو ان کی وفات ہو گئی۔ اب انہیں دفنایا جانا تھا، تاہم معزول بادشاہ کے دفنانے کے عمل نے برطانوی حکام کو یہ خوف لاحق کر دیا تھا کہ اگر یہ کام جلدی اور خفیہ طریقے سے نہ کیا گیا تو شاید مقامی مسلمان مشکل پیدا کر دیں گے۔ اس لیے بہادر شاہ ظفر کی موت کی خبر 2 ہفتے بعد 20 نومبر کو دلی پہنچی۔ اس وقت تک انہیں دفنایا جا چکا تھا، مگر برطانوی حکومت اس وقت اتنی بکھلائی ہوئی تھی کہ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی قبر کے ارد گرد بانس لگا دیے تھے، جو چند ہی دن بعد ٹوٹ گئے تھے، مگر تب تک قبر پر گھاس کی تہ اگ چکی تھی۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس قبر کو بھی بھلا دیا جائے گا، لیکن ان کی موت کے 40 سال بعد ایک بار پھر اس معاملے پر خط و کتابت ہوئی۔ سن 1991 میں کھدائی کے دوران بہادر شاہ ظفر کا ڈھانچہ دریافت ہوا، تاہم اب اس مقام پر بہادر شاہ ظفر کا ایک بڑا مقبرہ تعمیر ہو چکا ہے۔ مگر ہندوستان میں برطانوی سامراج کے بعد جب عظیم مغلیہ سلطنت ٹوٹی اور اس سلطنت کے آخری سربراہ بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کیا گیا، تو مغلیہ خاندان کے مال کو بھی برطانوی سامراج نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ چنانچہ پھر اس عظیم مغلیہ خاندان نے قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزاری۔ اس کا اندازہ آپ ایسے لگائیں کہ حسن نظامی نے اپنی کتاب میں ایک ایسے فقیر کے بارے میں لکھا ہے جو شام کے اندھیرے کے بعد بیکاری کے روپ میں نکلتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک چھری کی مدد سے اپنی بے جان ٹانگیں گھسیٹتا ہوا جامع مسجد کی قریب سے نکلتا اور ہر چند منٹ بعد صدا بلند کرتا۔ حسن نظامی کے بقول شاید بہت کم لوگ جانتے تھے کہ وہ بہادر شاہ ظفر کا سکا نواسا تھا، جس کا نام مرزا قمر سلطان تھا۔ دوستو، یہ تھی ایشیا کے نقشے پر چمکتی ہوئی عظیم سلطنت مغلیہ کے آخری بادشاہ کی کہانی۔ مگر بہادر شاہ ظفر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔